السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انسان نیک عمل اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق صرف اسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرے اور نیت میں اخلاص بھی ہو۔ ان دو چیزوں کے بغیر اللہ کی توفیق ممکن ہی نہیں ہے۔ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں، نمبر ایک کوشش، نیک عمل کرنے کی کوشش، نمبر دو اخلاص، پھر نیک عمل کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے پہلی دو چیزیں، نیک عمل کی توفیق کے لیے دو چیزیں۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مومن موحد ہو، عقیدہ توحید کو ماننے والا ہو، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر کیا ہوا عمل انسان کو دنیا میں تو فائدہ دے سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری شرط، عمل کرنے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور ریاکاری سے بچنا ہو۔ نیک عمل کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اگر ان تین چیزوں کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس کا نام اخلاص ہے۔ عمل کے اندر اخلاص، اخلاص بنیادی طور پر تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ریاکاری سے بچنا، ریاکاری مقصد نہ ہو۔ تیسری شرط
عمل کی قبولیت کی کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اگر ہم اخلاص کو مزید واضح کرنا چاہیں تو اس کی ہم وضاحت یوں کر سکتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے اپنے قول اور فعل کے ذریعے اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور اس بات سے ڈرنا کہ اللہ کہیں ہماری کسی غلطی سے، کوتاہی سے، لاپرواہی سے ناراض نہ ہو جائے. اور عمل کرتے وقت انسان کی کیفیت یہ ہو وَاعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. انسان عمل کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یقیناً جب یہ تصور ہوگا، یہ کیفیت ہوگی، تو انسان کے عمل میں اخلاص ہی اخلاص ہوگا. دوسری چیز، نیک عمل کرنے والا اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو کہ جس اللہ نے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کہ یہ اللہ کا میرے اوپر خاص احسان ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان خود پسندی سے نکل جائے گا، کیونکہ خود پسندی انسان کو اخلاص سے محروم کر دیتی ہے. جب نیک عمل کرنے والے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے بہت اچھا عمل کیا، مجھ جیسا تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، نیک عمل کرنے والا اس نیک عمل کو اللہ کا خاص احسان اور رحمت سمجھے. اور کبھی دل کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ میں بڑا ہی نیک عمل کرنے والا ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، یہ ذہن میں کبھی نہ آئے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. تیسری چیز، عمل کرنے والا میانہ روی کو اختیار کرے، جلد بازی سے بچے، عمل میں افراط اور تفریط سے بچے. عمل میں افراط اور تفریط سے بچے. افراط و تفریط سے یہ مراد ہے کہ عمل کرنے والا شخص ایسا نہ ہو کہ نیک عمل کرنے میں حدود سے تجاوز کر جائے، کیونکہ نیکی کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم ہے. طبیعت میں نرمی، عمل میں اعتدال اور میانہ روی، کیونکہ بہت سے لوگ
عمل تو اچھا ہوتا ہے لیکن طبیعت کے اندر نرمی نہیں ہوتی، بلکہ بدمزاجی ان کے مزاج میں پائی جاتی ہے، ترش مزاج۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ طبیعت میں نرمی کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے مزاج سے، رویے سے اللہ کی مخلوق کو ناراض نہ کرے۔ یہ نہ سمجھ لیں بس رب راضی ہے تو سب راضی ہے، نہیں، رب راضی ہے تو رب کے احکامات کے مطابق طبیعت میں اعتدال، میانہ روی اور نرمی ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ۔ جس چیز میں نرمی اختیار کی جائے، طبیعت کے اندر نرمی ہو، نرم مزاجی ہو، یہ صرف انسان کے عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اگر یہ طبیعت کی نرمی نکال دی جائے تو وہ چیز بدصورت بن جاتی ہے۔ ہمارا بہت اچھا عمل اگر طبیعت کی ترشی، خشکی، بدمزاجی، بد اخلاقی پائی جائے تو وہ نیک عمل جس کے متعلق انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ کام بھی بدصورت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، کتنے ہی نماز پڑھنے والے عبادت گزار جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مزاج اور لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، تو وہ لوگ اس کی ذرا بھر بھی عزت و احترام نہیں کرتے، بلکہ لوگ اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا نمازی ہے، کیسا روزے دار ہے، کیسا حاجی ہے کہ جس کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہی اچھا نہیں ہے۔ تو اخلاص کے لیے تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کرے، اور طبیعت کے اندر نرمی ہو، نرم مزاجی، خوش اخلاقی۔ عمل کے ساتھ ساتھ طبیعت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا کام جس میں اخلاص بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، مگر ایک چوتھی چیز انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کو ہمیشہ یہ ڈر رہنا چاہیے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جو کچھ دیتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈر کس لیے رہے ہوتے ہیں؟ کہ کہیں ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ابھی تک میں نے جو باتیں بیان کی ہیں
میرا اصل موضوع کیا ہے؟ اخلاص، عمل میں اخلاص کی چند شرطیں. اس میں جو میں نے پہلی بات آج کی گفتگو میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق دو چیزوں سے ملتی ہے. نمبر ایک، کوشش. نمبر دو، طبیعت کے نمبر دو، اخلاص. جب انسان اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو اللہ عمل کی توفیق دیتے ہیں. دوسری بات، نیک عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں. انسان عقیدہ توحید کو ماننے والا ہو. نمبر دو، عمل کرتے وقت اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو اور ریاکاری سے بچے. تیسری شرط یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو. ان تینوں چیزوں کو اگر ملایا جائے تو اس کا نام اخلاص بنتا ہے. اور تیسری چیز میں جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اخلاص میں چار چیزیں ضرور پائی جانی چاہیے. پہلی چیز کیا تھی کہ اپنے قول و فعل کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ ہمارا کام، ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ اللہ کی رضا ہے. اور یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عمل ایسے کریں جیسے کہ تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری بات، نیک عمل کرتے وقت کبھی اترائے نہیں بلکہ اللہ کا خاص احسان سمجھے کہ اس اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ نیکی کی توفیق دی ہے. اور تیسری چیز، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے طبیعت میں نرمی لائیں تاکہ نیک عمل جس میں اخلاص بھی شامل ہے، اللہ کی رضا بھی شامل ہے، طبیعت کی نرمی کی وجہ سے وہ عمل خوبصورت بن جائے گا، طبیعت کی بد مزاجی کی وجہ سے وہ کام بدصورت بن جائے گا. اور چوتھی چیز، عمل کرنے کے بعد یہ دل میں خدشہ رہے کہ ہماری کسی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے ہمارا کیا ہوا عمل ضائع نہ ہو جائے. یہ تینوں چیزیں، تینوں بنیادی شرائط اخلاص میں پائے جانے ضروری ہیں. اخلاص، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہے، ہم اخلاص کی کوشش بھی کریں تو ہمیں کچھ علامتیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے. ہمیں کچھ علامتیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے. دعویٰ کرنے کو تو ہم سب کہیں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن کچھ علامات جو پائی جائیں تو یقیناً اس عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے. پہلی علامت، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کو یہ مقصود نہیں ہوتا کہ میری کوئی تعریف کرے گا یا میری کو مذمت کرے گا. کوئی تعریف کرے یا مذمت کرے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہی نہیں. کوئی تعریف کرے تو اس کی تعریف سے ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا
بلکہ وہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی مذمت کرے تب بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الدہر میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں بس اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی شکریہ چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا، یہ ہے پہلی علامت۔ اگر تو نیک عمل کرنے میں ہماری کیفیت یہ ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے نہ کرے، کوئی ہماری مذمت کرے، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے، ہماری غرض یہ ہو لوجہ اللہ، اللہ رب العزت کی رضا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ہمارے کسی نیک عمل کی، اچھے عمل کی اچھے انداز میں تعریف کر دے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العزت تمہیں توفیق دے، آپ نے اچھا کام کیا، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن کوئی اگر ان الفاظ کے ساتھ وہ تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے نہ ملائے، لیکن حوصلہ افزائی کے طور پر اگر وہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن بندے کے لیے اس کے نیک عمل کا دنیا میں ہی بشارت کا ایک انداز ہے، مومن آدمی کو دنیا میں ہی ایک بشارت دے دی گئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ رب العزت کی توفیق سے کسی نیک کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کے طور پر کوئی تعریف کر دے، جبکہ عمل کرنے والے کی نیت ارادہ ہے ہی نہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک کام کرنے والے بندے کا دنیا میں ہی اس کو ایک خوشخبری دی ہے۔ پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ ہو کہ نیک عمل کرنے والے کا دنیا میں لالچ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اس کا اجر مجھے اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا کریں گے، قیامت کے دن اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسری علامت یہ ہے اخلاص کی، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، کہ نیک عمل کرنے والا شخص وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپ کر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل، کیونکہ فرائض تو ظاہر ہے کہ اجتماعی طور پر نماز ادا کرنی ہے، جمعہ ادا کرنا ہے، دیگر امور، لیکن جو نوافل ہیں وہ ظاہر کی بجائے وہ چھپ کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کرنے کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے جو پرہیزگار ہو، غنی ہو، یعنی دل کے اندر کسی قسم کا لوگوں سے لالچ نہ ہو، الخفی، وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ تو یہ دوسری علامت ہے۔
ہاں، بلکہ تیسری علامت ہے. دوسری علامت یہ تھی کہ عمل آخرت کے لیے کرنا، آخرت میں امید ثواب رکھنا، اور تیسری یہ ہے کہ عمل لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اوجھل ہو کر کرنے کی کوشش کرنا. نمبر 4، علامت نمبر 4 جس میں ہم اپنے عمل میں اخلاص کی کیفیت کو جانچ سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اگر جائزہ لے تو یقیناً اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے عمل میں کتنا اخلاص ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بڑا ہی پرہیزگار لیکن خلوت میں بہت بڑا گنہگار. اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھے کہ یہ اخلاص کے برعکس ہے. اخلاص یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے سخت ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں میں تو ان کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ حکم الحاکمین کی احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، حدود کی پامالیاں کرتے ہیں. جس انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو یعنی اچھا ہو، یقیناً وہ خوش نصیب ہے. اور اللہ تعالی نے مذمت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو منافق ہیں زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ محض زبان پہ ہوتی ہیں. نمبر 5، ایسا شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہوں، وہ خود پسندی، غرور اور تکبر سے دور ہوگا. تو یہ 5 علامتیں ہیں جن سے ہم اپنے عمل کی کیفیت کو جانچ سکتے ہیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یا ہم محض دعویٰ کرتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. اگر ہم اپنے اخلاص کو جانچنا چاہیں تو یہ 5 علامتیں ہیں. 5 علامتوں کو میں دوبارہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. پہلی علامت یہ ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے یا میری مذمت کر رہا ہے. اس کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میں جس اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں وہ اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. نمبر 2، عمل کر کے آخرت کی امید رکھنا کہ اللہ میری آخرت سنوار دے. نمبر 3، عمل کرنے میں اظہار کی بجائے پوشیدہ عمل کرنا، چھپ کر عمل کرنے کو ترجیح دے. نمبر 4، اخلاص کے ساتھ عمل کی چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن اچھا ہو، ایک جیسا ہو. نمبر 5، خود پسندی، تکبر اور غرور سے انسان بچے.
جو شخص عمل تو بڑا اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن غرور سے، تکبر سے پھولا ہوا ہے، ایسے شخص کے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے نمبر 1، اخلاص کے ساتھ عمل میں دنیا اور آخرت کی اللہ سربلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے تو اللہ درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ازددت به درجتا ورفعتا۔ دوسرا، اخلاص کی برکت سے اللہ غم دور فرما دیتے ہیں۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اخلاص کی برکت سے اللہ بڑے بڑے مشکل امور میں بھی مدد فرماتے ہیں اور اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے، اللہ کے سامنے اپنے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل پیش کیے، اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ برائی اور بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ اخلاص کی برکت سے اللہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے بھی بچا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر اس قدر آزمائش آئی کہ اس عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اگر وہ اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھ لیتا، وہ تو ایک دوسرے کا ارادہ کر چکے تھے۔ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس طرح ہم برائی کو، بے حیائی کو، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا، کیونکہ وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، یعنی ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، اس لیے ہم نے اس برائی سے، بے حیائی سے اس کو نکال دیا۔ شیطان کی شر سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں وہ اپنے مخلص بندوں کی، جیسا کہ سورہ الحجر میں ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنے عزم کا اظہار کیا، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے گمراہ قرار دیا ہے، میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی ابلیس کہتے ہیں الا عبادک منہم المخلصین، ہاں یا اللہ تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ میرے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو انسان کے لیے اخلاص کی برکت ہے وہ یہ ہے، اللہ آخری وقت جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے، اللہ اخلاص کی برکت سے
کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ ہاں، اللہ حکم الحاکمین، ہاں، تو فرمایا کہ بلکہ اس روایت کو دور سمجھ لیجئے کہ جس شخص کا خاتمہ اخلاص پر ہو، جس کی موت اخلاص کے ساتھ آئے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے خالص عمل کرنے والا ہو، اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو اسی پر ہی اختتام پذیر کرتا ہوں۔ چند باتیں میں نے اخلاص کے حوالے سے بڑی پوائنٹ کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے دلوں میں اثر کریں، اور ہم اگر اس کو آگے بیان کرنا چاہیں تو یہ پوائنٹ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہم آگے منتقل کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو، کوششوں کو اخلاص سے نوازے۔ اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے، ریاکاری سے، خود پسندی سے، تکبر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون جس کے شوہر نے اسے ایک طلاق دی، مگر یہ یاد رہے کہ وہ ایک طلاق بھلے اکٹھی 3 طلاقیں دے تب بھی وہ ایک ہی ہے، اور اگر الگ الگ طلاقیں دیتا ہے تو تب بھی وہ ایک ہی طلاق دی گئی ہے۔ عدت گزر چکی ہے، تقریباً سال ہو گئے ہیں، کیا وہ عورت دوسری اور تیسری طلاق شوہر نے نہیں دی تو وہ آگے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ایک طلاق کے عدت گزرنے کے بعد؟ اس سلسلہ میں جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ طلاق حالت طہر میں دے، پاکیزگی کی حالت میں دے، اور اس پاکیزگی کی حالت میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا، اس طہر میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، اور اس کے بعد اگر اس نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو وہ طلاق رجعی طلاق واقع ہو گئی، اب بائنہ ہو چکی ہے۔ رجعی سے مراد یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا تھا، لیکن عدت گزرنے کے بعد بائنہ ہو گئی، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بس اگر وہ آپس میں انہوں نے رجوع نہیں کیا تو یہ ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں، دوسری اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری اور تیسری طلاق تو تب ہے جب کوئی شوہر
اپنی بیوی سے ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران رجوع کر لیتا ہے یا تجدید نکاح کرتا ہے عدت گزرنے کے بعد، تو رجوع کے بعد زندگی میں پھر کبھی ایسا موقع آ جائے جو دوسری طلاق دے گا، یہ وہ ہوگی جو رجوع کے بعد زندگی گزارنے کے بعد انسان دوسری مرتبہ دے گا، اور تیسری کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں چونکہ شوہر نے ایک طلاق دی ہے، طلاق کے بعد عدت گزر چکی ہے، عدت گزرنے کے بعد دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح جب ختم ہو گیا، اگر وہ دوبارہ آپس میں رجوع کر لیں، عدت گزرنے کے بعد بھی اگر آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اگر وہ آپس میں دوبارہ تجدید نکاح کے ذریعے رجوع کرنا چاہیں تو ان کو روکو نہیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر وہ آپس میں رجوع کر کے نکاح کر کے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو روکو نہیں، لیکن اگر وہ آگے کہیں نکاح کرتی ہے وہ خاتون تو وہ آزاد ہے، نکاح کر سکتی ہے، عدت گزر چکی ہے۔ ایک طلاق کے بعد بھی عدت گزر جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ عورت آزاد ہے۔ شوہر عدت کے دوران رجوع کرے تو اس کو حق حاصل تھا، لیکن عدت گزر چکی ہے، اب شوہر کا حق رجوع بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو تجدید نکاح ہے، لیکن وہ بھی عورت کی رضامندی اور ولی کی رضامندی سے ہی ہے، تو نکاح وہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں آگے وہ عورت کسی اور جگہ کرنا چاہے تو تب بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہو اتنی ہی اس نعمت کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی جو اللہ کی نعمت ہے اس کی تربیت کے معاملے میں ہم اپنی اپنی سوچ کے مطابق تربیت کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت میں شرعی اصولوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ دو معاملے زندگی کے بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن ہم ان دونوں کاموں سے بالکل ہی ناواقف ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ پہلا معاملہ ہے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی نے آپس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ دو مختلف مزاج اور تربیت دو مختلف مزاج رکھنے والے انسان جو جنس کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مزاج کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، انہوں نے ایک دو دن نہیں زندگی بھر اکٹھے رہنا ہے، اور زندگی بھر اکٹھے رہنا جو ہے، جب تک اللہ نے زندگی عطا کی ہے لڑ جھگڑ کر تو نہیں رہا جا سکتا، اس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، نفسیات کو سمجھنا، طبیعت کو پہچاننا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری اچھی اچھی کتب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہیں، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات بہتر انداز میں زندگی کے معاملات چلا سکتے ہیں۔
ایک دوسرے کی بات کو سننا، برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انتہائی اہم ہیں، لیکن بیشتر لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق ڈیل کرتا ہے، نتیجہ لڑائی جھگڑا اور فساد کی صورت میں ہوتا ہے۔ شوہر کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، شوہر اپنی ضد پر قائم ہے، بیوی اپنی بات پر قائم ہے، نتیجہ فساد ہے۔ اور میاں بیوی کا فساد صرف دو افراد کا فساد نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا فساد ہوتا ہے۔ بچوں کی علیحدگی، یعنی ماں باپ کی علیحدگی سے بچوں کی تربیت پر کیا برے اثرات پڑتے ہیں، ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ انسان ایک بچے کو بچے کی نفسیات میں دیکھے، بچہ کیا چاہتا ہے، بچے کی کیفیت ہر عمر کے ہر حصے میں الگ الگ ہوتی ہے۔ مائیں خوب جانتی ہیں، جب بچہ چھوٹا سا معصوم ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، بھاگنے دوڑنے لگا، اس کی شرارتیں، اس کا بھاگنا دوڑنا، باتیں کرنے لگا تو اس کی معصومانہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 2-3 سال کا، 3 سال کا ہو جاتا ہے، 3.5 سال کا، تو پھر بچے کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے۔ پھر بچہ چیزوں کو دیکھتا ہے، توڑتا ہے۔ اس بچے کے چیزوں کو توڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ بچہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، کھل رہا ہے۔ بچے نے کوئی چیز توڑ دی، کوئی چیز خراب کر دی، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، اس کو تو نہیں پتا نفع اور نقصان کا۔ انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں بچے کی عادات و کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس سے آگے کیا ہوتی ہیں۔ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے احساسات کیا ہیں۔ ماں باپ جیسے بچے کو 6-7 سال میں، 8 سال میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بچہ جب 12-14 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بچہ 20 سال کا ہو گیا، ماں باپ، خاص طور پر باپ، اسی طرح ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے۔ کیفیات میں فرق آ چکا ہے، تو لہذا ان دونوں معاملات میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ اس اہم ترین امانت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم جس چیز کو تربیت اور اصلاح سمجھ رہے ہیں، واللہ عالم ہمارے نیت اور ارادے کے اندر تو اخلاص ہی ہوگا، لیکن ہمارا رویہ جو کہ خود غیر تربیت یافتہ ہے، وہ تو کہیں بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ نہیں بن رہا۔ خود ہمارا رویہ، کیونکہ ہم چاہ تو ان کی خیر رہے ہیں، ہم چاہ تو رہے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ تربیت کرنی کیسے ہے۔ ہم کہیں اسی چیز میں بچوں کو تو نہیں بگاڑ رہے۔ ہمارا بیجا تشدد، سختی بچوں کے ساتھ، یا پھر عدم توجہ تو نہیں بچوں کو بگاڑ رہی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت میں ہم نے کوئی کردار ادا ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، نمبر 1، یا ہم نے توجہ تو کی لیکن ہم نے جو توجہ کی ہمارا رویہ اچھا نہیں تھا، یا عدم توجہ ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر تو ان چیزوں کی وجہ سے بچے میں بگاڑ آ جائے تو یقیناً ہم ذمہ دار ہیں۔
لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور انتہائی احسن انداز میں. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہم کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ انہوں نے تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی ہوگی. تب بھی اولاد میں بگاڑ آ جاتا ہے. تو دو چیزیں ضروری ہیں: بچوں کی تربیت، دیکھ بھال، ان کے معاملات کے بارے میں علم حاصل کر کے ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرنا. نمبر 2، پھر خاص طور پر اللہ سے دعائیں کرتے رہنا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہماری تربیت ہی کافی ہے تو یہ نہیں. اپنی تربیت، اپنی کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا. پھر اگر بگاڑ آ جاتا ہے، دعائیں تو کرتے رہنا چاہیے. اگر بگاڑ آ جاتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے. پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے. کم از کم یہ ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.